یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی سیاسی اور آئینی اور عدالتی تاریخ کے آئینے کے اندر جو آج کل حالات و واقعات ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کوئی ریلیونس یا کہ ہم ایک انتہائی ایک انپریسیڈنٹڈ فیز میں سے گزر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم جہاں تک تو آئین کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کرنے کا تعلق ہے، اس معاملے میں تو ہمارے پاس بہت ہی نظائر موجود ہیں، بیکاز ہمارے پولیٹیشنز نے بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور باقی فورسز نے بھی آئین کے ساتھ فرام ٹائم ٹو ٹائم مذاق کیا، وہ چاہے مشرف صاحب کا مارشل لا ہو جس کو افتخار چودھری صاحب نے جسٹیفائی کیا ہو، یا جس طرح مولوی تمیز الدین کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہو، تو ہمارے ملک کی نظائر اس معاملے میں تو بھری پڑی ہے۔ اور جو ایک یونیک نیچر ہے ایسے انسٹنس میں جہاں پر آئین ایبسلیوٹلی کلیئر ہو لائک اے کرسٹل، اس طرح کی سچویشن پہلی دفعہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسی جہاں پر پولیٹیشنز خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے، گورنر پنجاب جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرنے سے آ رہی ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل آپ کی بات درست ہے، یونیک ہے۔ میں چودھری غلام حسین صاحب سے 100% اگری کرتا ہوں کہ چونکہ عدالتیں اس وقت آپ کا انصاف ڈسپینس کر رہی ہیں، عدالتیں اس وقت تمام ایٹروسٹیز اور انلیگیلٹیز کے خلاف کھڑی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وہ حالات نہیں ہیں جو جس طرح ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے۔ اب آج بھی ایک ویسی سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے جس کو پیورلی اینڈ پیورلی ہمارے پولیٹیشنز نے خود ڈیولپ کیا۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہماری پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں ریزالو ہوتے ہیں، میں اس کے اوپر کیٹیگوریکلی بول چکا ہوں، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں ان کو ٹیک اپ نہیں کریں گی تو یہ معاملات ایسی طرف جا رہے ہیں کہ پھر کوئی تھرڈ فورس جو ہے خاصہ اس کا بینیفٹ لے گی۔ اچھا، اور وہی چیز کو دیکھتے ہوئے آج پرسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو میں وہاں پہ ہیئرنگ کے دوران موجود تھا، جو 2-3 کنسرنز اٹھائے گئے جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف سے، جسٹس عطر من اللہ صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد جو اس میں ملٹیپل اب ظاہر پولیٹیکل پارٹیز کو جواب جمع کروانے کے لیے کہا گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ کیس ڈریگ کرے، کچھ یہ لمبا کام ہو، لیکن اس دوران یہ جو 90 ڈیز والی قدغن ہے جو کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہیں کے پی اور پنجاب کی، وہ جو آگے پیچھے معاملہ ہوگا پھر اس کو کس طرح کور کیا جائے گا؟ کیونکہ 90 دن کے بعد تو ایک کلیئر کٹ وائلیشن شروع ہو جائے گی۔ کیا سپریم کورٹ اس کو کنڈون کرے گا، یا اس حوالے سے بھی کچھ آپ کو لگ رہا ہے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں خاور صاحب، جو 90 دن کی سچویشن ہے نا، اس سے تو ہم ٹیکنیکلی اس وقت اس لحاظ سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ جو 56 ڈیز کا اسکیڈول ہے وہ اناؤنس ہونا ہے۔ بالکل تو میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 254 کا سہارا لیا جائے گا، اور سپریم کورٹ اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ 90 دن والی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے تو ایکسٹینشن تھوڑی سی مل جائے گی، اور وہ کہا جائے گا کہ 90 دن نو ڈاؤٹ آئین کی منشا ہے، لیکن چونکہ یہ ان پروسیڈنگز کی وجہ سے ڈیلے ہوئے ہے، جو بھی ہوا اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ جہاں تک آپ نے 3 باتیں کی ہیں 3 مختلف ججز کی، میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بینچ بہت ڈائیورس ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ایک وہ ٹپکل کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی 3 ممبر بینچ بیٹھتا ہے، 5 بیٹھتا ہے، وہ ایک طرح کی نوعیت کے ججز ہیں جو کہ پی ڈی ایم کرٹیسزم کر دی، جس سے میں شاید اگری نہیں کرتا، لیکن یہ ایک 9 ممبر بینچ ہے جس میں یونیک اور ڈائیورسفائڈ بیک گراؤنڈ سے ججز ہیں۔ اب جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے آج بڑی انٹرسٹنگ بات اٹھائی کہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پنجاب اسمبلی تحلیل صحیح طرح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کسی ایک شخص کی منشا پہ کیا اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال عطر من اللہ صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ اٹھایا کہ کیا آرٹیکل 1843 کی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں، از دیر اے میٹر آف پبلک امپورٹنس، وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ نہیں ہے، اور کیا 2 ججز کے کہنے کے اوپر ہم پابند ہیں لینے کے لیے چیف جسٹس سو موٹو نوٹس۔ پھر مندوخیل صاحب نے آف کورس ایک ایسی نیچر کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ 2 ججز جو ہیں یا 1 جج جو ہے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے اس پہ کیونکہ ان کے اوپر ایلیگیشنز آ گئے۔ اب دیکھیں ان تینوں آبجیکشنز کو ان کے پیرائے میں دیکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک تو شاہ صاحب کی بات ہے، یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب تو آرٹیکل 105 میں ہے کہ سبجیکٹ گورنر از باؤنڈ بائی دی ایڈوائز گیون بائی دا کیبنٹ اینڈ دا چیف منسٹر، تو یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے۔ اب اس کے پیچھے محرکہ جو مرضی ہو سکے، اس طرح تو پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ انسٹرومنٹل ہوتا ہے، بٹ یہ ڈیسیجن کیبنٹ میں لیا گیا۔ جہاں تک عطر من اللہ صاحب کی آبجیکشن ہے، ہمارے پاس عدالتی نظائر موجود ہیں جن کے اندر یہ اٹ ہیز بین ہیلڈ کہ الیکشنز کا نہ ہونا یا لوگوں کے مینڈیٹ کا چوری ہونا یا ایسی بات کسی قسم کی ڈیلے جو ہے یہ بالکل کوالیفائی کرتا ہے وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ، اور میٹر آف پبلک امپورٹنس تو آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، ہماری سپریم کورٹ اس کو کہہ چکی ہے۔ مندوخیل صاحب کی جو آبجیکشن ہے اس کے اوپر میں کہوں گا کہ وہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے، پریروگیٹو ہے، مرضی ہے کہ وہ جیسا مرضی بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں۔ وہ آج 2 ممبر کرتے، 3 کرتے، تب بھی کوئی اس کے اوپر یہ بھی جب یہ سوال اٹھایا گیا تو چیف جسٹس صاحب کی یہ ریمارکس ہے کیونکہ آلریڈی 2 اسپیکر جو ہے متعلقہ اسمبلی کے انہوں نے ایکسس کیا ہوا ہے کورٹ کو، ساتھ میں آپ کو پتا اسلام آباد بار نے بھی ایکسس کیا ہوا ہے، انہوں نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ یہ جو ایک آئینی انحراف ہو رہا ہے، تو اگر وہ سو موٹو ان کو سامنے رکھ کے لیا جاتا تو میرے خیال میں وہ کہہ رہے تھے وہ بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن بہت زیادہ جو ڈفرینٹ چیزیں فیکٹرز آ چکے ہوئے ہیں سارے کیس کے حوالے سے، لہٰذا یہ ہم نے سو موٹو لے لیا۔ جی چوئی صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں، سوال تو اب یہ ہے کہ جب صدر صاحب نے کہا کہ یا آپ فلان ڈیٹ کو الیکشن کرائیں، تو آیا احمد صاحب آپ کا کیا ویو ہے؟ صدر نے ٹرانسگریس کیا ہے، انہوں نے وزیر اعظم اور حکومت کی ایڈوائز پر ایکٹ کرنا تھا، یا یہاں ان کے پاس انڈیپینڈنٹ اختیار موجود ہے؟ کیونکہ الیکشن کا معاملہ ہے، اس میں پرائم منسٹر اور کابینہ کا کیا رول ہے؟ چوئی صاحب یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو ہم اپنے لا کی ٹرم میں کہتے ہیں کیس آف فرسٹ انسٹنس کے پہلی دفعہ ایک چیز سامنے آئی ہے۔ یہ الیکشن ایکٹ قانون کے تحت ایک پاور ہے جو ایکسرسائز کی ہے پریزیڈنٹ نے، اس پاور میں اس سیکشن میں بھی تھوڑا سا ابہام ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ہی شیل اناؤنس دا ڈیٹ آف جنرل الیکشنز۔ اب جنرل الیکشنز کا مطلب کیا ہے یہ بھی تشریح ہوگی سو موٹو میں، کیا وہ صرف نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں یا پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا یہ پاور آرٹیکل 47 جنرل آئین میں جو الیکشن اسمبلی اینڈ اسمبلیز، جی ایگزیکٹلی۔ تو میں نے کہا اس کی چونکہ تشریح طلب بات ہے کہ کیا یہ آئین کی کسی پاور کے متصادم تو نہیں ہے، بیکاز آئین میں جو پریزیڈنٹ کا رول ہے، جو کہ دوسری سائڈ کا ویو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جنرل اسمبلی کے الیکشن جو نیشنل اسمبلی کے وہ اناؤنس کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک پاور تھی، اس پاور کو بھی فردر کلیریفائی کیا جائے گا، اور شاید یہ ہولڈ بھی کر دیا جائے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور نہیں ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ آرگنز ہے، گورنر ایگزسٹ کرتا ہے۔ بٹ اگر گورنر فیلئر ہو اس کے پارٹ پر کہ میں نے یہ کام نہ مانوں، میں نہ مانوں والی بات جو پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھی ہے، تو پھر کسی نہ کسی نے تو اسٹیپ ان کرنا ہے آئین کی اسپرٹ اور منشا کو برقرار رکھنے کے لیے۔